تجہیز و تکفین کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ میرے اہل بیت میرے خاندان والے کریں، مجھے غسل بھی وہی دیں، قبر کے اندر بھی وہی رکھیں، سارے معاملات میرے اہل بیت کریں۔ اسی وجہ سے تجہیز و تکفین میں اور غسل میں حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ شریک رہے۔ نبی علیہ السلام کو جو کفن دیا گیا وہ 3 کپڑوں میں تھا۔ سحول ایک گاؤں ہے، وہاں سے وہ بن کر آیا تھا اور نبی علیہ السلام کو اس میں بھی تدفین کی گئی۔ اب یہاں کئی جگہ نا ایک اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف بری چیز نہیں ہے، اگر اچھی نیت کے ساتھ خیر خواہی کے لیے رائے دینا ہو تو اختلاف رائے بہت اچھی چیز ہے۔ اب پہلا اختلاف کہاں پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دینا ہے، جسم مبارک سے لباس اتارا جائے کہ نہ اتارا جائے، کیا کیا جائے؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، ان لوگوں کے اوپر غنودگی سی طاری ہوئی، نیند سی طاری ہوئی، اس کے بعد ایک غیب سے آواز آئی کہ پیراہن یا قمیض بالکل نہ اتاری جائے۔ پھر آپ کو ویسے ہی غسل دیا گیا اور بعد میں جو کفن پہنایا گیا تو پردے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو وہ جو سلا ہوا لباس تھا اس کو اتار دیا گیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا، یہ بات آئی، سوال پیدا ہوا کہ تدفین کہاں کی جائے۔ اب پھر مختلف رائے آ رہی ہیں۔ ایک رائے یہ آئی کہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف میں تدفین ہو۔ ایک رائے یہ آئی کہ مکہ المکرمہ جہاں آپ پیدا ہوئے بیت اللہ شریف وہاں ہے تو وہاں تدفین ہو۔ ایک رائے یہ آئی کہ جنت البقیع میں تدفین ہو۔ ایک آئی کہ احد میں تدفین ہو، اور ایک اور رائے آ گئی کہ بیت المقدس میں تدفین ہو، کہ انبیاء کی سرزمین وہ ہے، سارے وہاں اکثر وہاں دفن ہیں، وہاں پر ہو۔ تو یہ مختلف رائے آ گئی۔ تو یہ مختلف رائے کا آ جانا یہ خیر ہوتی ہے۔ بات دیکھا کیا جاتا ہے کہ رائے کے بعد، مشورے کے بعد جب اس پر عمل کیا گیا تو کیا اس کے بعد بھی کوئی اختلاف ہے؟ اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہو۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی، ساری باتیں ختم، بات فیصلہ ہو گیا۔ پہلے رائے دینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جب طے ہو گیا مشورہ، اس کے بعد کچھ اور بات کرنا یہ بات ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ وہ تو سب جیسے خلافت کے بارے میں رائے آئی، کئی رائے آئیں، جب ایک پر مجتمع ہو گئے، آخری صحابی بھی اور پہلے صحابی بھی ان سے بیعت ہو گئے، مسئلے ختم، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں تدفین ہوتی ہے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے سنا، نبی علیہ السلام کے بستر کو اٹھایا اور نیچے پھر قبر کھودنی شروع کر دی۔ اب قبر کھودنے کا مسئلہ آیا تو ایک اور بات پیدا ہو گئی کہ قبر کیسی ہو۔ دیکھیں ایک عام آدمی کا دنیا سے جانا نا اور حیثیت رکھتا ہے، یہ تو سید المرسلین ہیں، تو ایک ایک بات کے اوپر جو ہے نا پھر مشورہ اور کیا کیا جائے۔ تو کیا بات پیدا ہوئی کہ قبر کیسی بنائی جائے، کیونکہ قبر اس زمانے میں 2 طریقے کی بنتی تھی۔ اہل مکہ یہ بغلی قبر بناتے تھے، اور آج بھی بغلی قبر بنتی ہے، جنت المعلیٰ میں نے دیکھی ہے۔ ایسے نیچے لے جاتے ہیں اور سائڈ پہ جو ہے نا وہ دیوار کے اندر ایک ایسا سا وہ سوراخ کر لیتے ہیں، بڑا مطلب جس کے اندر پوری جو ہے نا وہ میت آ جاتی ہے، وہ بغلی قبر ہے۔ اور دوسری قبر لحد جیسے ہمارے یہاں لاہور میں بنتی ہے، ہمارے معاشرے میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سائڈ کچھ نہیں ہوتی، نیچے ہی رکھتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اب رائے یہ آئی کہ بھئی بغلی ہو کہ لحد بنائی جائے، کیا کیا جائے؟ تو 2 رائے آ گئیں، ایک نے کہا یہ بناؤ، ایک نے کہا یہ بناؤ۔ مہاجرین کہنے لگے کہ مکے والی بناؤ، انصار کہنے لگے مدینے والی بناؤ، لحد بناؤ۔ اب کیا کریں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ابو طلحہ جو ہیں یہ لحد کے ماہر ہیں، اور ابو عبیدہ جو ہیں یہ بغلی قبر بنانے کے ماہر ہیں، تو ایک بندے کو ادھر بھیجو، ایک کو ادھر بھیجو، جو پہلے پہنچ جائے بس سمجھو اللہ نے اس کو پہلے بھیج دیا، وہی بنا دو۔ ہمیں نہیں فیصلہ کرنا، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک کو بھیجو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو بغلی قبر کے ماہر ہیں، دوسرے کو بھیجو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو لحد بنانے کے ماہر ہیں، اور جو پہلے آ جائے بسم اللہ، بس وہ اللہ کا فیصلہ۔ تو صحابہ اس پہ بڑے مطمئن ہو کہ ہاں یہ بات بڑی اچھی۔
تو بھیجا ابو عبیدہ کی طرف، وہ گھر پہ نہیں تھے، دوسری طرف بھیجا وہ تھے، وہ آ گئے، اور جب آ گئے تو پھر اس مطابق تیار کر لیا۔ تو یہ چیزیں اس طریقے سے آپس میں آتی گئیں اور سیٹل ہوتی گئیں۔ پھر نماز جنازہ کا معاملہ، اس کے اوپر بھی ایک عجیب لوگ جو ہے نا وہ اس کو بھی ایک نزاع بنایا ہوا ہے، باتیں کرتے ہیں۔ تو بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، جمہور کا مسلک یہ ہے، لیکن کوئی امام نہیں تھا، جماعت با جماعت نہیں تھا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں فرداً بغیر جماعت کے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ ہے، اسی طرح اس موقع پہ بھی ہوا۔ اور نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے، تو فرمایا کوئی امام نہیں ہوگا، تم جنازہ تیار کر کے قبر کے پاس رکھ دینا، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، پھر میکائیل آئیں گے، اور یہ فرشتے آتے چلے جائیں گے گروہ در گروہ، صلاۃ و سلام پڑھتے جائیں گے، جنازہ پڑھتے جائیں گے، دعائیں کرتے جائیں گے، چلے جائیں گے، پھر تمہارے بڑے مرد آئیں، وہ پڑھتے چلے جائیں، پھر عورتیں آئیں، پھر بچے آئیں۔ اس طریقے سے 30,000 لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ اب یہاں ایک بات اور کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین میں جو 1-2 دن کی تاخیر ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ بھی سب سے پہلے تو یہ کام ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی بعض لوگ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں موضوع بحث۔ تو بھائی دیکھیں، چند باتیں ہیں، اتنی بڑی تعداد نے ایک حجرے میں آ کے جو ہے نا وہ جنازہ پڑھنا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک میدان میں آئے اور چند منٹوں میں جنازہ مکمل ہو گیا، ایک ہی وقت میں ون گو میں کام ہو گیا، ایسا تو تھا نہیں۔ گروہ در گروہ پہلے فرشتے آتے رہے، پھر گروہ در گروہ مرد آتے رہے، پھر گروہ در گروہ عورتیں آتی رہیں، پھر گروہ در گروہ بچے آتے رہے، سبھی آپ کی زیارت سے اور درود و سلام سے اور دعاؤں سے جو ہے نا وہ فیض یاب ہوتے رہے، اور یہ شرف ان کو ملتا رہا۔ ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ اس کے علاوہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو صحابہ کا تو حال ایسا تھا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہوا کیا، اور وقت اتنا باقی نہیں تھا کہ مغرب سے پہلے تدفین سے فارغ ہو جاتے۔ اس زمانے میں ایسے کوئی سرچ لائٹیں اور یہ دنیا کی چیزیں تو نہیں تھی نا۔ پھر یہ معاملات کہ بھئی تدفین کہاں ہو، قبر کہاں ہو، کیسی بنے، یہ سب مشورے بھی ہوتے رہے۔ تو یہ کئی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ٹائم لگنا تھا، اور صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی کہ حضور تمام انبیاء کے جسم جو ہیں محفوظ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بھی محفوظ ہیں، یہ تو خراب ہونے والا تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب معاملات اس طریقے سے آگے چلتے رہے۔ ہاں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، لوگ آتے فوج در فوج گروہ در گروہ صلاۃ و سلام پڑھتے، تو بہرحال یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ جب میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے حجرے سے چلے جانا، جبرائیل آئیں گے، میکائیل آئیں گے، اسرافیل آئیں گے، ملک الموت عزرائیل آئیں گے، اور وہ جائیں گے، اس کے بعد پھر تم لوگ شروع کر دینا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ سارے معاملے ہوئے۔ اور قبر کے اندر کس نے اتارا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس کے دونوں بیٹے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی قبر مبارک میں اتارا گیا تو مدینہ طیبہ کے اندر ایک تاریکی چھا گئی۔ وہ جو نور تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کا، اس کے اندر فرق محسوس ہوا، اور فرماتے ہیں کہ اس کا اثر ہم نے دلوں کے اندر بھی محسوس کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جب بنائی گئی تو وہ کچی بنائی گئی، یہ بات پہلے میں بتانا بھول گیا، اور اونٹ کے کوہان کی طرح اس کو رکھا گیا۔ تو قبر مبارک کچی بنائی گئی، اور ہمارے لیے بھی سنت قبر کو کچا بنانا ہے۔ جو پکا کرتے ہیں نا، یہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ ہے مال خرچ کرنے کا۔ اب تو قبریں بھی بڑی سٹائل کی مل رہی ہیں، فیس بک پہ لگی ہوتی ہیں، آپ کو کیسی بنانی ہے، کلر کیسا چاہیے، ڈیزائن۔ سمرقند میرا جانا ہوا، وہاں قبروں کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا قیمتی پتھر بھی لگاتے ہیں، اور اس شخص کی شکل بھی بنا دیتے ہیں۔ وہ اور ترقی کر گئے، ابھی ہم ان سے ذرا پیچھے ہیں ابھی فی الحال ہم۔ تو کچی قبر ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ سے محبت ہے
اپنے جانے والے سے محبت ہے، قبر بنانی ہے کچی بنائیں۔ اور انٹرنیٹ کے اوپر نعوذ باللہ ایک تصویر ملتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر انہوں نے دکھائی ہے۔ وہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تصویر ہے قبر مبارک کی، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی نہیں دیکھی، امت کے پتہ نہیں 0.01% لوگوں کو یہ خبر معلوم ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک مسجد میں گیا، وہاں لگی ہوئی تھی ان کی دفتر میں، وہ خدا کی بنا یہ کیا تم نے لگا ہوا ہے، اتارو اس کو، کہ جو انہیں تو برکت کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا؟ وہ کچی قبر تھی، آپ پکی قبر دکھا رہے ہو، اس کے چاروں طرف وہ جناب سنہری کلر کی گرل بھی لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے گرد پانچوں طرف ایک 5 کونی دیوار بنائی گئی ہے جو کوئی جا ہی نہیں سکتا، سعودی عرب کا بادشاہ بھی اندر نہیں جا سکتا۔ تو کیمرہ کہاں سے آ گیا جو اندر تو بندہ نہیں جا سکتا، اندر کچی قبریں ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔